ویلکم بیک. انتخابات کی تیاریاں تمام جماعتیں تیاری کر رہی ہیں. سندھ میں بھی انتخابات کی بھرپور تیاری مہم جاری ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ جو کہ پچھلے تمام الیکشن جیتتے آئی ہے، اس دفعہ فرق یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ مانگنے جا رہی ہے. پچھلے 5 سال سے پہلی بار ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ وفاق میں اور صوبائی حکومتوں میں شامل رہی ہے. پچھلے 2 سال سے زائد عرصے میں متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کا نظم بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایڈمنسٹریٹرز شہر کے میجورٹی ٹاؤنز کے اندر متحدہ قومی موومنٹ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور کراچی کے ناظم اعلیٰ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد امیدوار تھے. اب جبکہ کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں متحدہ قومی موومنٹ کارکردگی کی بنیاد پر انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، مبصرین کا خیال یہ ہے کہ کراچی میں پہلی بار متحدہ قومی موومنٹ کی پوزیشن مستحکم نظر آتی ہے اور اس کی وجہ پچھلے 2 سال سے زائد عرصے میں کراچی میں انفراسٹرکچر کے بہترین منصوبوں کی تکمیل ہے. کیا یہ منصوبے اپنی تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور آئندہ کے کیا پروگرام ہے، کیا پلانز ہیں، اس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے کراچی کے نوجوان ناظم اعلیٰ جناب سید مصطفیٰ کمال کو. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام. صاحب پہلے تو ایک جلدی سے بتا دیجیے کہ کون سی چیزیں آپ کمپلیٹ کے قریب ہیں، لیاری ایکسپریس وے اور ناردرن بائی پاس وغیرہ، یہ وہ ہیں منصوبے جن پر کہ نگاہیں جمی ہوئی ہیں، یہ جو چیزیں ریپ اپ ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ناردرن بائی پاس تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. لیاری ایکسپریس وے کا ایک ٹریک کمپلیٹ ہو گیا ہے، دوسرا ٹریک جو 1 سال اور ایک ٹریک کھل جائے گا 1 آدھ مہینے میں. ایک ٹریک کمپلیٹ ہو گیا ہے لیاری ایکسپریس وے کا. کوریڈور 2 انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے منتھ کوریڈور 2 کھل جائے گا. 5 بریجز فلائی اوورز جو آل دا وے شارع فیصل سے لے کر سرجانی چورنگی تک آپ کو پتا ہے کہ سگنل فری ہو جائے گا. کوریڈور 4 ہم نے آپ کو پتا جو دوسرا کوریڈور اس کی ڈیڈ لائن کیا رکھی ہے؟ اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ اینڈ آف فیبروری ہے. اس کی ڈیڈ لائن اینڈ آف فیبروری ہے اور اس میں جو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال اور 2.5 سال میں انفراسٹرکچر کے واقعی بہت ہی قابل ذکر منصوبے تکمیل کو ہوئے. آئندہ 2.5 سال میں ابھی آپ کے 2 سال اور 9 مہینے جو باقی ہیں اس میں کیا ہونا ہے؟ دیکھیں ہم نے جو بیسک جو مشکل کام تھا شہر کا وہ ہم نے کر لیا ہے اور وہ تھا انفراسٹرکچر، انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز، پانی، سیویج کا نظام. آج ہمارے پاس جو انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز تھی وہ ہم نے تمام کمپلیٹ کر لی آلموسٹ. 2-4 مہینوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ہم نے جو بھی مین ٹرنک بچھانے تھے بچھا. اب اس کے اوپر ساری جو ہے وہ اب سرفیس سے ڈیولپمنٹ ہے. اس میں جہاں جہاں پہ ہمیں کلیئر ہوتی چلی گئی ہم نے وہاں پہ کوریڈورز بنا دی، ہم نے سڑکیں بنا دی. تو یہ سلسلہ تو آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے. اس ایئر میں ہم نے پلان کیا ہے کہ فوکس ہم زیادہ کریں گے ایجوکیشن پہ. ایجوکیشن اور ہیلتھ ہمارا جو ہے وہ سیکٹر ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ فوکس ہے. پلس ہمارے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی $800 ملین کی فرسٹ ٹرانچ اسی سال آ جائے گی. ہم ماس ٹرانزٹ پہ جا رہے ہیں اس دفعہ. BRT بس ریپڈ ٹرانزٹ اور ماس ٹرانزٹ پہ جا رہے ہیں جو کہ ٹرانسپورٹیشن، ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ ہمارا فوکس ہے. اور انفراسٹرکچر جو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے اسی سال. بہت آگے تک چلی گئی کہانی. ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ شروع کر رہے ہیں. ہوٹل 10,000 سیٹ کال سینٹر کی IT ٹاور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے پاس آپ کو ود ان اے ویک ٹائم، ڈیز ٹائم، 10 ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ IT ٹاور کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی جو ہے وہ ہو رہی ہوگی. تو میگا پروجیکٹس جو ہے وہ اس دفعہ آ رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ اس سال میں آپ کو نظر آئیں گے. چند دن قبل امریکہ کی پاکستان میں سفیر اور دوسرے امریکی حکام نے ملاقات کی. آپ نے ان کو کیا میسج دیا؟ کور میسج کیا تھا آپ کے لیے، آپ کی طرف سے ان کے لیے؟ دیکھیں ہم نے تو وہ ڈیفینیٹلی دے ور فل آف اپریسیشن کی جی. انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ نوٹس کیا ہے کہ ہم اپوزیشنس کے علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں، وداؤٹ ڈسکرمنیشن ساری چیزیں کام کر رہے ہیں. اس پہ میں نے ان کو یہی بات بتائی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دا بیک بون جو ہے وہ اٹس مائی پارٹیز امیج، اٹس مائی پارٹیز مائنڈ سیٹ کہ اگر میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال اپنے گھر کے ووٹوں سے کوئی جاگیردار یا وڈیرے کا بیٹا نہیں ہے یا سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے ووٹوں سے اپنے پیسے سے جو ہے وہ ناظم بن گیا. نہیں، میرے پیچھے مجھے میری پارٹی نے چوز کر کے پک کر کے جو ہے وہ ناظم بنایا. تو میری پارٹی کی پالیسی ہے، میرے قائد کی پالیسی ہے کہ جی تمام کراچی کے رہنے والوں کی یکساں خدمت کی جائے. جب جا کر میں ساری چیزیں کر رہا ہوں. ایک تو یہ والی بات ہوئی. پلس کراچی کی جو امپورٹنس ہے، آئی سے دا سیم تھنگ ان فرنٹ آف دوز پیپل ایز ویل کہ دیکھیں اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ کراچی پاکستان کی بیک بون ہے، ریونیو انجن ہے. وی جنریٹ 68% آف دا ہول کنٹریز ریونیو.
دشمن کو یہ پتا ہے کہ اگر اس کو ملک تباہ کرنا ہے تو اسے پہلے کراچی تباہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کراچی اگر تباہ نہیں ہوتا تو ملک میں آپ کچھ بھی کرتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم وی ول ہیو دا ریزیلینس پاور، ہم اوور کم کر لیں گے. دیر فور جن لوگوں کا انٹرسٹ یہاں پر ہے پاکستان میں اور پاکستان سے ملکہ تمام سب کانٹیننٹ میں، ان کو کراچی پہ فوکس کرنا چاہیے، کراچی کی اسٹیبلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے، کراچی میں پیس لانے پہ فوکس کرنا چاہیے، کراچی میں انویسٹمنٹ لانے کی اینڈ پراسپیرٹی لانے پہ فوکس کرنا چاہیے. تاکہ مطلب یہ حالیہ دنوں میں کراچی کے شہریوں نے ایک چیز بڑی بے چینی سے دیکھی، شہر میں مختلف جگہوں پہ آگیں لگی ہیں، انڈسٹریل ایریا میں آگ لگی ہے، دوسری جگہوں پہ آگ لگی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آگیں لگ رہی ہیں، یہ جو ہمارے ہاں فائر فائٹنگ کے ود ان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اٹ سیلف، جہاں پر یہ جیسے انڈسٹری ہے یا دوسری جگہوں پر ہے، یہ کتنی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ یہ تسلی بخش ارینجمنٹس ان جگہوں پر ہیں؟ یہ جیسے پینٹ فیکٹری میں آگ لگی ہے، دوسری جگہوں پہ آگ لگی، تو اور جو فائر فائٹنگ آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جو کہ ود ان دی بلڈنگ جو اکوپمنٹس ہونے چاہیے وہ موجود نہیں ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ ہم نے ابھی جسٹ فیو ڈیز بیک اور آج بھی میں نے اس پہ انسٹرکشن دی، باقاعدہ نوٹس ایشو کیا تمام پورے کراچی کے رہنے والے لوگوں کے لیے کہ اپنی اپنی بلڈنگس میں فیکٹریز میں یہ اکوپمنٹس جو وہ بالکل جو کہ بلڈنگ لاز کے مطابق جو ہیں وہ لگوا لیں. ادروائز ہم نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے چیف کو میں نے یہ انسٹرکشنز دیے ہیں کہ آفٹر 1 ویک ہم نے ٹیم 18 ٹاؤن میں 18 ٹیمیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں اور ہم ریڈ کریں گے، باقاعدہ ہم جائیں گے اور چیک کریں گے، اور جہاں پہ یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہوں کمرشل بلڈنگز میں اور ریزیڈینشیل بڑے اپارٹمنٹس میں اور جو ہے وہ انڈسٹریز میں، ہم وہاں پہ ان کو صرف فائن کریں گے، ان کو سیل کریں گے. اور پھر ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، ہم ان کا پانی بند کر سکتے ہیں، ہم ان کے سیوریج کے نظام کو جو ہے وہ بلاک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو فائر کے اوپر جو اٹیمپٹ کرنے کی جو سب سے پہلے ذمہ داری ہے اس بلڈنگ کی ہوتی ہے. فائر اگر بڑھ گیا پھیل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے نہیں روک سکتی. تو فائر جب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ اس کو اٹیمپٹ کر لیں اور پھر بعد میں بیک اپ بلائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بچ سکتی ہیں. اور میں یہ بھی ساتھ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہ ہمارا فائر بریگیڈ بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ فائر بریگیڈ ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بہتری کی. یقیناً بہت گنجائش ہے اس میں بہتری لانے کی، لیکن آپ کو صرف میں بتا دوں جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا 2 سال پہلے اس وقت میرے پاس صرف 11 گاڑیاں جو تھیں فائر ٹینڈرز وہ آپریٹو تھیں، ایک اسنارکل تھا جو چلتا بھی نہیں، نان فنکشنل تھا. آج میرے پاس 48 گاڑیاں جو ہیں وہ بالکل آپریٹو ہیں، رائٹ آن دا روڈ ہیں. اور میرے پاس 3 اسنارکلز ہیں، 3 اسنارکلز 58 ایئرس سے ایک اسنارکل تھی، آج میرے پاس 3 اسنارکلز ہیں. میں ابھی 34 اسنارکل خریدنے جا رہا ہوں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے جو ہائیسٹ ٹالسٹ بلڈنگز پہ بھی جا سکے گی، 53 منزلہ عمارت تک بھی یہ اسنارکل جو جا سکے گی. تو یہ ہم امپروومنٹ کر رہے ہیں، ہم نے کی ہے، لیکن اور کرنے کی گنجائش ہے اور ہم مسلسل کرتے چلے جائیں. ایک اور چیز ذرا اگر جلدی سے بتا سکیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی کے ٹریفک کے مسئلے کا نوٹس لیا تھا اور آپ کو کہا تھا کہ آپ شہر سے انکروچمنٹ ہٹائیں اور ٹریفک فلو کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ان کی ہدایات تھی. یہ انکروچمنٹ ہٹانے کی بات کچھ رک گئی ہے الیکشن کی وجہ سے؟ یہ نہیں رک نہیں گئی ہے، یہ بڑا آئی ڈونٹ نو، میں اگر اف آئی ایم الاؤڈ یہ بڑا مسئلہ ہے یہ. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس کو لوگ مجھے سننے والے مجھے لائک کریں نہ خاص طور پولیس ڈپارٹمنٹ والے، ٹریفک پولیس صحیح نہیں ہو سکتی جی. میرا یہ ہے اور میں سب کے سامنے یہ بات کہہ چکا ہوں. ٹریفک پولیس جب تک آپ سٹی گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، ٹریفک پولیس آپ کی ٹریفکنگ صحیح نہیں ہو سکتی، آپ کی انکروچمنٹ صحیح نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے پاس جو ہے وہ پولیس کا کنٹرول جو نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے انکروچمنٹ ہٹانا، پولیس جو ہے وہ انکروچمنٹ جو ہے وہ لگوا رہی ہوتی ہے، پولیس جو ہے وہ دیواریں کھڑی کروا رہی ہوتی ہے، پولیس انکروچمنٹ کروا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ان کو کہو کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو انکروچ، تو کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں، سٹی گورنمنٹ کا کام ہے. ٹریفک کا بھی یہی کا ٹریفک انجینئرنگ ہمارے پاس ہے، ٹریفک پولیسنگ جو ہم نے پورا مطالبہ پیش کیا، پوری پریزنٹیشن پیش کی، ہم نے جو ہے وہ وارڈن سسٹم کو جو ہے وہ روشناس کرانے کی بات کی. ہم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کیمرے لگانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہے وہ نہ خود صحیح کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دینا چاہتے ہیں. میں بڑے ووکل ہو کر کہوں گا کہ اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے تو کر لے. ٹریفک از نن آف مائی بزنس رائٹ ناؤ. میں ابھی کہیں پہ بھی جواب نہیں دینے جانے والا. یہ کیا مذاق ہے کہ رمضان آ جائے تو میں اپنے جو ہے وہ ورکر کو کھڑا کر کے ٹریفک چلواؤں، وہاں پہ 1000 لڑکا میرا جو ہے وہ کھڑا ہو روڈ پہ اور وہ ٹریفک چلا رہا ہو. کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو میں اپنے لوگوں کو، بھائی جب ہم اگر کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پھر ہم اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں. تو لیکن لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں تو اب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی آپ کو پتا ہونا چاہیے کراچی والوں کو کہ اگر ٹریفک کی پرابلم آ رہی تو ان کو کس کو برا بولنا ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ جی میں جو ہے ٹریفک جب میرے پاس نہیں تو آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دا ریسپانسبلٹی.
بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال ناظم اعلیٰ کراچی کے بتا رہے تھے کہ آئندہ کے منصوبے کیا ہیں. پھر اگر آپ کو ٹریفک کے مسائل ہیں، ٹریفک جیم کے مسائل ہیں، انفورسمنٹ کے مسائل ہیں، تو کراچی کے ناظم اعلیٰ کو، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو بھی مطالبہ کرنا ہوگا.